ووٹ کو عزت نہ تو سیاستدانوں نے دی اور نہ فوج نے دی اور نہ کسی اور نے دی، ہمیشہ فوج نے اہل دین کا راستہ روکا ہے۔ خصوصاً ان لوگوں کا راستہ پاکستان میں فوج نے روکا۔ اس پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کو ساتھ مل کر فوج نے راستہ روکا ہے اہل دین کا، اہل حق کا، اہل جہاد کا، ان کا راستہ روکنے والے بنے۔ اور اسی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور جمعیت علماء اسلام اور یہ ساری تنظیمیں تھوڑا عرصہ بیٹھ کر فیصلے کر رہی تھیں مجاہدین کے خلاف اور اسلامی نظام چاہنے والوں کے خلاف فیصلے کر رہی تھی کہ ان دہشت گردوں کو مارو، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ سارے ایک تھے، ایک پیج پر تھے۔ عربی کا مقولہ ہے من حفر بئرا لأخیہ وقع فیہ، جو اپنے بھائیوں کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں خود گرتا ہے۔ آج کیا ہوا؟ وہ جو تمام ایک پیج پر تھے، بیانیے جاری ہوتے تھے، آج آپس میں دست و گریباں ہونے کو تیار ہیں۔ یہی سارے ایک تھے اور انہی کی وجہ سے پھر وانا وزیرستان سے لے کر پورے سرحد کے اندر ظلم و ستم کی انتہا کی گئی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے گڑھا کھودا، آج آپس میں مقابلے پر کھڑے ہیں۔ یہاں پر کسی کو خطاب کرنے کی اجازت نہیں، یہاں پر کسی کو بولنے کی خطاب کی اجازت نہیں، یہاں پر کسی کو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں۔ یہاں پر اگر سانس بھی لینی ہے تو ان آقاؤں سے جو اجازت لینی پڑتی ہے۔ ان قوتوں کو یہ پیغام دلانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان پہلے کی طرح اب بھی جاگ رہا ہے، اور جب بلوچستان جاگتا ہے تو کافیوں کی نیندیں جو ہے حرام ہو جاتی ہیں۔ آج یہاں کے باسیوں کے چہروں پر وہ مسکراہٹ نہیں جو ایک انگریز کے دور میں جو مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹیں بھی ہم سے چھین لی گئی ہیں۔ اس ملک 1947 سے لے کر 2020 تک جو ہے ہمیں اور کچھ نہیں ملا۔ اس ملک میں جو ہمیں ملا ہے، یہ اجڑی ہوئی گودیں ہمیں ملی ہیں، ہمیں یتیم کر دیا گیا ہے، ہماری ماؤں کی گودیں اجاڑ دی گئی ہیں۔ کراچی کے اس واقعے نے میری بات کو عملی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ ریاست کے اوپر ایک اور ریاست مسلط ہو چکی ہے۔ اس غیر آئینی غیر قانونی جبر کی ریاست کی اندھی طاقت نے ریاست کو اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ انہی لوگوں نے بلوچستان اور سندھ میں ہمارے فضائی اڈے غیروں کے ہاتھوں میں گروی رکھے، آپ جانتے ہیں۔ کوئٹہ کے میرے بہن اور بھائیوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں سے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، مجھے پتا ہے کہ کبھی کبھی ان کی مسخ شدہ لاشیں مل جاتی ہیں اور اکثر وہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ اور غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی جب میں سٹیج پہ بیٹھی تھی تو ایک روتی ہوئی بچی میرے پاس آئی، ینگ بچی ہے وہ، اس کا نام ہے اسیبہ کامرانی اور وہ کوئٹہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے 3 جوان بھائیوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا اور کئی سال ہو گئے آج تک ان 3 بھائیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ شیم شیم شیم۔ اور وہ کہتی ہے کہ میرے بھائیوں کا، میرے جو 3 جوان بھائی تھے، اس نے اپنے موبائل فون پہ مجھے ان کی تصاویر دکھائیں۔ اس نے کہا کہ میرے بوڑھے ماں باپ کا وہ 3 بھائی اکلوتا سہارا تھے۔ کہاں ہے وہ بچی؟ ذرا یہ بچی ہے، وہ یہ کھڑی ہے وہ بچی۔ 3 بھائی اس کے لاپتہ ہیں، 3 بھائی۔ خدا کا خوف کرو، تمہارے بھی بچے ہیں، ذرا اپنے اوپر اس چیز کو طاری کر کے سوچو کہ کیا گزرتی ہے جب ایک ماں باپ کے 3 بیٹے غائب ہوتے ہیں۔ مر جائے کوئی تو سکون آ جاتا ہے، لیکن جب آپ کو یہ پتا چلے کہ پتہ نہیں وہ مردہ ہیں یا زندہ ہیں یا وہ کہاں ہیں، تو سوچو ان ماں باپ پر، ان بہن بھائیوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ سوچو، اللہ تعالیٰ کے قہر کو آواز نہ دو، ان کی بد دعا میں اور آسمان میں کوئی حجاب نہیں ہے۔ یہ کس قسم کی آزادی ہے جہاں نہ عوام آزاد،
نہ سیاست آزاد، نہ صحافت آزاد، نہ ہمارا عدلیہ آزاد۔ عوام چاہے وہ کوئٹہ کا ہو، کراچی کا ہو، گجرانوالہ کا ہو، عوام اب اپنا آزادی چاہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کوئٹہ میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا اور بڑی سخت تقریریں ہوئیں، اور بعضوں نے تو آزاد بلوچستان کے نعرے بھی لگا دیے کہ آزاد بلوچستان ہم چاہتے ہیں، اویس نورانی نے کہا، اور ساری تقریریں فوج کے خلاف ہوئیں اور نعرے لگائے گئے کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ سوال یہ ہے، ووٹ کی عزت کی بات تو کی جاتی ہے، قرآن کی عزت کی بات نہیں کی جاتی کہ 70 سال سے پاکستان میں قرآن و سنت کو عزت نہیں دی گئی، قرآن و سنت کو نافذ نہیں کیا گیا، ہماری عدالتوں میں قرآن و سنت کو عزت نہیں دی جا رہی، ہمارے ایوانوں میں قرآن و سنت کو عزت نہیں دی جا رہی، ہمارے میڈیا میں قرآن و سنت کو عزت نہیں دی جا رہی، اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا جا رہا، ووٹ کی عزت کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر سوال یہ، ووٹ کو عزت کیسے دو؟ بھئی ووٹ تو آپ کو پیپل پارٹی کو کئی بار عوام نے دیے، لیکن آپ نے ان کے ووٹوں کے عزت نہ دی، آپ نے تو پیسے کو عزت دی، دولت کو عزت دی، منصب کو عزت دی، عہدوں کو عزت دی۔ یہاں غریب عوام نے 70 سال سے کئی بار مسلم لیگ کو منتخب کیا اور کئی بار پیپل پارٹی کو منتخب کیا، انہوں نے کیا کیا؟ ووٹ کو عزت دی۔ ان کے اپنے گھروں کو بلاول ہاؤس جا کے دیکھا جائے اور جاتی عمرہ کے محلات دیکھے جائیں، ووٹ کو عزت نہ تو سیاستدانوں نے دی اور نہ فوج نے دی اور نہ کسی اور نے دی۔ یہاں عزت کس کو ملی؟ یہاں سیاستدانوں نے اپنے کو عزت دی اور فوج نے اپنے کو عزت دی۔ یہاں عزت ہے تو کس کے پاس عزت ہے؟ یہاں عزت دی جاتی ہے، سلوٹ مارا جاتا ہے تو فوج کو، عزت دی جاتی ہے سیاستدانوں کو، عزت دی جاتی ہے تو پولیس کو اور پولیس کے افسران کو۔ ووٹ کو تو عزت مسلم لیگ نے بھی کبھی نہیں دی اور پیپل پارٹی میں نہیں دی۔ آج چونکہ حکومت میں دوسرے آگے ہیں تو کہتے ہیں جی ووٹ کو عزت دو۔ پھر سلیکٹڈ کی بات کرتے ہیں کہ یہ ان کو فوج نے منتخب کیا، تو پیپل پارٹی کو کس نے بنایا؟ اس کو بھی فوج نے بنایا، اس کو بھی فوج نے لایا۔ اور مسلم لیگ کو کس نے بنایا؟ نواز شریف کو کس نے بنایا؟ ان کو بھی فوج نے بنایا۔ اور ہمیشہ فوج نے اہل دین کا راستہ روکا ہے، خصوصاً ان لوگوں کا راستہ پاکستان میں فوج نے روکا۔ اس پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کو ساتھ مل کر فوج نے راستہ روکا ہے اہل دین کا، اہل حق کا، اہل جہاد کا، ان کا راستہ روکنے والے بنے۔ اور اسی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور جمعیت علماء اسلام اور یہ ساری تنظیمیں تھوڑا عرصہ بیٹھ کر فیصلے کر رہی تھیں مجاہدین کے خلاف اور اسلامی نظام چاہنے والوں کے خلاف فیصلے کر رہی تھی کہ ان دہشت گردوں کو مارو، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ سارے ایک تھے، ایک پیج پر تھے۔ عربی کا مقولہ ہے من حفر بئرا لأخیہ وقع فیہ، جو اپنے بھائیوں کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں خود گرتا ہے۔ آج کیا ہوا؟ وہ جو تمام ایک پیج پر تھے، بیانیے جاری ہوتے تھے، آج آپس میں دست و گریباں ہونے کو تیار ہیں۔ یہی سارے ایک تھے اور انہی کی وجہ سے پھر وانا وزیرستان سے لے کر پورے سرحد کے اندر ظلم و ستم کی انتہا کی گئی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے گڑھا کھودا، آج آپس میں مقابلے پر کھڑے ہیں۔ آج بات کی جا رہی ہے بلوچستان کے لاپتہ افراد کی۔ مریم نواز صاحبہ فرماتی ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا کہ لوگ لاپتہ کیے جا رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ کے تمام ادوار میں لوگ لاپتہ نہیں ہوتے رہے، انہوں نے کیا کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے، یہاں جب اپوزیشن کے اندر ہوتے ہیں یہ تو ان کی تقریریں کچھ اور ہوتی ہیں، ایسے لگتا ہے یہ عوام کے مسائل کے درد میں گھلے جا رہے ہیں، ان کو رات کو نیندیں نہیں آ رہی ہیں، اور جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو یہ آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔
यहाँ इज़्ज़त किस को है? दौलत को है, माल को है, ओहदों को है, मनसब को है, वोट को। इज़्ज़त तो वैसे ही एक दजल व फरेब नारा लगाया जा रहा है। इसी हम समझते हैं अब फ़ौज को भी सोचना चाहिए कि फ़ौज ने हमेशा अहले हक़ का रास्ता रोका, उनका रास्ता रोका जिन्होंने पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत के निफाज की बात की, उनको शहीद किया गया, उनके रास्ते रोके गए और आज पाकिस्तान एक सख्त मंजिल पर आ खड़ा हुआ है। वही हालात बन रहे हैं जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के थे, और ये बांग्लादेश के अंदर भी फ़ौज की गलतियां थी और सियासतदानों की गलतियां थी कि हमारा एक हिस्सा टूट कर बांग्लादेश बन गया। अब बाकी हिस्से पर भी फ़ौज की और सियासतदानों की गलतियां, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कि पाकिस्तान को और हिस्सों में तकसीम करा दें। यही फ़ौज के यही हमारे सियासतदान हैं जो आज़ाद पख्तूनिस्तान के उनके नारे लग रहे हैं, उनके ताल्लुकात जोड़ रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, और उधर आज़ाद बलूचिस्तान के नारे वहाँ लगाए गए। तो ये ख़तरनाक और अलार्मिंग सूरत बन चुकी है। इसलिए अब हमें फ़ैसले कुरान और सुन्नत की रोशनी में करने होंगे। हमने कुरान और सुन्नत को इज़्ज़त नहीं दी, न सियासतदानों ने दी और न फ़ौज ने दी, न पुलिस ने दी, ना हमारे और अफसरान ने दी। इसलिए आज पाकिस्तान में आपस में दस्तो गरेबा होने को तैयार हैं। इसलिए हमें वोट को नहीं, कुरान को इज़्ज़त देनी होगी। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, अल्लाह ताला फरमाते हैं उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसे अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी। और अल्लाह की कदर क्या है? अल्लाह की अजीम किताब कुरान की कदर होनी चाहिए। कुरान को अदालतों में नाफिज होना चाहिए, अदालतों में फैसले हों तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हों। हमारी शुराई निज़ाम होना चाहिए। जमहूरियत दजल व फरेब का नाम है। जमहूरियत में जब ये होते हैं अपोजिशन में तो कौम के दर्द में ऐसे लगता है कि ये दुबले हुए जा रहे हैं। इमरान खान साहब जला रहे थे, बिजली के बिलों को जला रहे थे। आज बिजली आसमान से बातें कर रही है। महंगाई की बातें कर रहे थे कि जी हुंडी के ज़रिए से पैसे भेजो। आज वही इमरान खान वज़ीर आज़म बना बैठा है और लापता अफराद और दीगर गरीब लोग यहाँ प्रेस क्लब के सामने सालहा साल से बैठे हैं कि शायद कभी इनके दिल में रहम आ जाए। इनके दिल में रहम नहीं है। ये सिर्फ पैसे के पुजारी हैं, ये सिर्फ दौलत के पुजारी हैं। इसलिए हम सबको कुरान और सुन्नत के निफाज के लिए खड़ा होना होगा और जमीयत को भी अपनी रविशें तब्दील करनी होंगी। वो ज़रा सोचे तो सही कि किन के साथ खड़ी है। वही लोग जिनके खिलाफ पीपल पार्टी के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान हफिज़हुल्लाह के बहुत सारे बयानात मौजूद हैं। मुस्लिम लीग के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान हफिज़हुल्लाह के बहुत सारे बयानात मौजूद हैं। आज उन्हीं के साथ मिलकर इत्तेहाद करके फिर वोट को इज्जत दो की बात की जा रही है। आइन को, आइन की बालादस्ती अफसोस और दुख का मकाम है। मौलाना फजलुर रहमान हमारे बुजुर्गों में से हैं, लेकिन वो कभी कुरान और सुन्नत के बालादस्ती की बात नहीं करते, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। सवाल ये कानून कौन सा है? कानून अदालतों में जाइए पूछिए। हमारे उलमा अक्सर जाते नहीं। 98% उलमा वो हैं जो कभी अदालतों का रुख ही नहीं करते, कभी अदालत में जाके पूछते ही नहीं हैं। मेरी गुजारिश है उन उलमा से जो ये कहते हैं हमारे पाकिस्तान का कानून इस्लामी है, कभी जाएं और जाकर किसी वकील के जो एक कमरे में किताबों को देखें कि वो वकील जिन किताबों को देखकर वहाँ पर बहस करता है वो किताबें क्या कुरान और सुन्नत की हैं? कुरान और सुन्नत की किताबें हैं, हमारी फ़िक़्ह की किताबें हैं या अंग्रेज़ की किताबें हैं? कभी बार काउंसिल में चले जाएं, जहाँ वकील बैठते हैं, मैं खुद गया हूँ, वहाँ जाकर किताबें देखें कि वो किताबें रखी हैं जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में फ़िक़्ह की किताबें रखी हैं, उनकी रोशनी में वहाँ फैसले होते हैं या अंग्रेज़ के क़वानीन की तमाम इस्तिलाहें वही। चीफ जस्टिस इस्लामी इस्तिलाह है, जस्टिस इस्लामी इस्तिलाह है और सारी वहाँ इस्तिलाहें इस्लामी हैं, सारी अंग्रेज़ की इस्तिलाहें। तो अदालतों में अंग्रेज़ का कानून चले, कुफरिया कानून चले और मौलाना फजलुर रहमान हफिज़हुल्लाह ये कहें हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं। और उस अंग्रेज़ के कानून का मुहाफिज कौन है?
وہ آئین ہے جو اس قانون کی، جو انگریز کا قانون ہے اس کی محافظ ہے، تو جب کفریہ قوانین کا جو محافظ ہے وہ بھی کفریہ ہوگا۔ میں نے کتنی بار حضرت مولانا فضل الرحمان حفظہ اللہ اور تمام جمعیت کے علماء کو مناظرے مباہلے کی چیلنج دیا، میں پھر مناظرے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں، آئیں میں ثابت کروں گا کہ پاکستان کا قانون انگریز کا بنایا ہوا ہے، کفریہ قوانین ہے۔ آپ اس قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو یہ کفر کی بات کرتے ہیں اور ظلم کی بات کرتے ہیں، اور آئین بھی اسی قانون کا محافظ ہے تو وہ غیر شرعی ہے۔ اس پر میری کتاب بھی موجود ہے۔ تو پاکستان کے اندر آپ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات تو کرتے ہیں، تحریکیں بھی چلاتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی بالادستی کی بات نہیں کرتے۔ اگر 70 سال میں قرآن و سنت کی بالادستی کی بات کرتے اور تحریکیں چلاتے اور قربانیاں دیتے تو آج کچھ منظر اور ہوتا۔ تو اسی آج پاکستان ایک نازک دوراہے پر آ کر کھڑا ہوا ہے۔ اگر یہی حالات رہے، جو اپوزیشن کی سخت تقریریں آ رہی ہیں، تو ہندوستان نعوذ باللہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تمام دجل و فریب کی سیاست کو خیر و آباد کیا جائے، سیاست شرعی کی جائے۔ اور ایک اچھی کتاب ہے حضرت مولانا عبد الباقی حفظہ اللہ کی الادارۃ والسیاسہ، اس کا اردو میں ترجمہ آ گیا ہے، وہ پڑھی جائے کہ اسلامی سیاست ہے کس کا نام ہے۔ اسلامی سیاست کو دیکھا جائے، تمام یہ سیاستداں اس وقت جو بیٹھے ہیں 99% سیاستداں سیاست سے باہر ہو جائیں گے۔ یہ سب غیر شرعی ہیں۔ شرعی بنیادوں پر ان میں جو 60 صفات ہونی چاہیے، 99% سیاستداں وہ ہیں۔ اگر اس کو دیکھا جائے، انہوں نے لکھا ہے کہ سیاست کون کر سکتا ہے، حکمران کون بن سکتا ہے، منصب کس کو مل سکتا ہے، اس میں 60 صفات ہونی چاہیے۔ اگر ان 60 صفات کو دیکھا جائے تو 99% اس وقت سیاستداں سیاست ہی نہیں کر سکتے شرعی طور پر۔ یہ سارے دھوکے باز ہیں، یہ سارے چور ہیں۔ یہ ووٹ کی عزت کی بات تو کرتے ہیں، سیاستدانوں کے گھر بھی دیکھے جائیں، سیاستدانوں کے گھر بھی دیکھے جائیں، اور ووٹ دینے والوں کی عزت کی جو بات کہی آ رہی ہے اس کے گھر بھی دیکھے جائیں۔ بلوچستان کا حال دیکھا جائے، سندھ کا حال دیکھا جائے، پنجاب کا حال چھوڑیے، یہ تو بڑی بات ہے۔ اسلام آباد میں G732 کے نالوں کو دیکھیں، یہاں سے بھی لوگوں نے ووٹ دیے ہیں۔ ہمارے قریب دائیں بائیں نالوں کا برا حال ہے۔ ووٹ لینے والے آتے ہی نہیں ہیں، ان کو صرف اس وقت یاد آتے ہیں، جو ہے عوام یاد آتی ہے جب ووٹ لینے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 5 سال گزرنے کے بعد دوبارہ اس وقت ان کے چہرے نظر آتے ہیں جب دوبارہ ووٹ لینے کی بات آتی ہے، اور پھر 5 سال یہ رخ ہی نہیں کرتے۔ اس یہ ساری یہ دجل و فریب کی سیاست ہے، یہ جھوٹ کی سیاست ہے، یہ مکر کی سیاست ہے، یہ منافقت کی سیاست ہے۔ اس کو خیر آباد کہنا ہوگا۔ سیاست وہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، سیاست وہ ہو جو خلفائے راشدین نے کی، سیاست وہ ہو جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، سیاست وہ ہو جو قرآن و سنت کی روشنی میں سیاست ہو۔ اس سیاست کو اپنانا ہوگا۔ اس لیے الادارۃ والسیاسہ کو علماء بھی پڑھیں۔ ہمارے علماء کرام کو چاہیے، مولانا عبد الباقی حفظہ اللہ کی کتاب اکوڑا خٹک سے مل جاتی ہے، الادارۃ والسیاسہ میں تو کہتا ہوں نصاب میں شامل ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے سیاست شرعیہ نام کس کا ہے، ادارت کس چیز کا نام ہے، ادارے کیسے چلائے جاتے ہیں، کس بنیادوں پر ادارے چلائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔